السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اتنی انرجی کہاں سے لاتے بیٹا آپ؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہائی ٹیک پیٹرول ڈالتے آپ ماشاء اللہ. اچھا بیٹا, آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آپ کو میں کہوں ایک بہت بڑا پہاڑ آپ اٹھاؤ, کیا آپ اٹھا سکتے ہو؟ نہیں. اس کے لیے اتنے زیادہ لگیں گے. اچھا, اگر دنیا کی تمام مشینیں, تمام کرینے, تمام چیزیں, کیا یہ سب مل کر ایک نیا سورج بنا سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے اور زیادہ لگوں چاہیے. نہیں, وہ سورج بنا ہی نہیں سکتے بیٹا. ٹھیک ہے, انسان کتنی بھی کوشش کر لے بیٹا, انسان جتنی بھی کوشش کر لے, ایک جگہ پہ جا کر انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کیا ہے؟ القدیر. کیا ہے؟ القدیر کا مطلب ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور. کیا ہے؟ سب سے زیادہ طاقت اور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا. جو چاہتا ہے وہ اس کو کن کہہ دیتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے, تو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی نہیں, اور اس کی کوئی حدود نہیں ہے, انلیمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت لا محدود ہے. ہم لوگ انسان کیا ہے, ہماری طاقت بہت محدود ہے نا. اور انسان کیا ہے, انسان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. اچھا جی, اچھا بچوں, آگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جلانا ہے نا. کل المیر نے آگ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا نا, پھر کیا ہوا تھا؟ اس کا ہاتھ جل رہا تھا نا آپ کا؟ نہیں, گرم ہو رہا تھا. وہی نا, گرم ہو رہا تھا, جلنا ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, کیا آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. کدھر ڈالا؟ آگ میں ڈالا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کونی بردن و سلاما. کیا ہو جا؟ کونی بردن و سلاما, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو کیا آگ نے جلایا حضرت ابراہیم کو؟ نہیں جلایا. آگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی, آگ کو جلانے کی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. ہاں, تو حضرت ابراہیم کے لیے علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور وہ بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی. ٹھیک ہے. اچھا بچوں, جب آپ کو آگ لگے, جب آپ کو لگے کوئی کام بہت مشکل ہے. اچھا جی بچوں, جب آپ کو لگے کہ کوئی کام بہت مشکل ہے, کہ کوئی کام بہت مشکل ہے, جیسے کہ کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا ہے نا, یا کوئی لفظ نہیں آ رہا, نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے, یا کوئی بیماری آ گئی, تو کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ القدیر کو یاد کرنا چاہیے, جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جو کالے کالے بادلوں میں سے سفید سفید بارش نازل کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو کالے کالے بادلوں میں سے سفید سفید بارش نکالتا ہے, برف اور اولے نازل کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو کالے براؤن مٹی سے خوبصورت پھول نکالتا ہے. اللہ کی قدرت بے مثال ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. کیا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کن کہیں گے تو فیکون ہو جائے گا. اس لیے آپ نے جب کوئی چیز مشکل ہو جائے, آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے, یا قدیر یا قدیر, یا سبحان اللہ, یا اللہ مدد, یا اللہ. اللہ کا ذکر کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ آسانی پیدا کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بچوں,
چونکہ اللہ تعالیٰ القدیر ہے نا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اکیلے کمرے میں ہیں، تاریکی ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کیا آپ کو ڈرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کے ساتھ القدیر ہے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کو کوئی خواب آئے خطرناک، ڈراؤنی، کیا آپ کو خواب سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ القدیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں طاقت دے۔ کیا دے؟ طاقت۔ کیونکہ اللہ اگر ہمیں طاقت نہ دے تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ہے نہیں؟ اچھا، ایک اور بات بچوں، ایک اور بات بتاؤں، آپ نے دیکھا ہے یہ آج کل گاڑی دیکھا؟ کسی زمانے میں گاڑی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے جہاز دیکھا نا، جہاز میں بیٹھے نا آپ دونوں، ہاں جی، کیسے؟ آپ ذرا سوچو، زمین آسمان کے درمیان، آسمان میں ایک مشین اڑ رہا ہے 500-600 لوگوں کو لے کر، یہ کیسے ممکن ہے نا؟ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اس انسان کو بنایا تو انسان نے یہ بنایا۔ اب ذرا سوچو، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا؟ تو اس لیے جب آپ کے لیے کوئی مشکل، کٹھن، ہم میں سے کچھ ہیں وہ جن بوت سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں جن بوت سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، جن بوت تو خود ہماری طرح ایک مخلوق ہے، ہاں مخلوق ہے، وہ کوئی خطرناک کیا کر لیں گے؟ تو ان لوگ نے تو ہم نے منہ پہ کچھ ڈالا ہوتا ہے بلیک سا۔ کیا بات ہے، آپ نے جن دیکھا تھا؟ کیا بات ہے! تو میں نے وہ چاچا احسان کے موبائل میں دیکھا ہوا ہے۔ چاچا احسان کے موبائل میں؟ استغفر اللہ، سارے پول کھول دیے بیٹا آپ نے ادھر، ہاں؟ بیٹا ایک بات یاد رکھیں، جو اصلی جن، ہاں ٹھیک ہے، جن کے جو اصلی صورت ہے نا وہ کسی کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ وہ بن چھن کے آتا ہے، وہ موبائل میں تو وہ ایسے بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہم کو جن سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جن سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جن کے شر سے، وہ جو ہم صبح شام کیا کرتے ہیں؟ اذکار پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار۔ کوئی ذکر یاد ہے آپ کو؟ کوئی ذکر یاد ہے؟ ہاں، کوئی ذکر یاد ہے آپ کو؟ کون سا؟ کس طرح؟ اللہم اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاء اللہ، آپ سناؤ بیٹا، قل هو اللہ احد، ہاں، قل هو اللہ احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم ولم يكن له كفوا احد۔ ماشاء اللہ، یہ صبح شام 3 بار پڑھنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ سونے سے پہلے ہی پڑھتی ہو؟ ماشاء اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ پھر آپ کو اچھی نیند آتی ہے نا؟ آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ کیوں؟ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سارے، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ بھی صبح ذکر پڑھتے ہو نا؟ ایک ذکر بتاؤ، ایک اور۔ نہیں بتانا؟ چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا جس نے صبح شام آیت الکرسی پڑھی، کیا پڑھی؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو یہ صبح شام ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
ولا فی السماء وهو العلی العظیم، العلی العظیم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے صبح شام 3 پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب میں آپ لوگوں سے ایک اور سوال کروں. ایک سوال کروں. اللہ تعالیٰ کیا آپ کی عبادت کے محتاج ہیں؟ نہیں. کیا اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں. نہیں. ہم جو عبادت کرتے ہیں بیٹا، اس کی کس کو ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ. نہیں، ہم کو. ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی ہمیں خود ضرورت ہے. اللہ کو ہماری عبادت سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے. اللہ تو کبیر ہے، اللہ اکبر ہے نا. تو اس لیے جب ہم عبادت کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، بلکہ ہماری عبادت کی کس کو ضرورت ہے؟ ہم کو ضرورت ہے. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کس کو فائدہ ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں کس کو فائدہ ہے؟ جب ہم عمرہ حج کرتے کس کو فائدہ ہے؟ جب ہم زکوٰۃ دیتے کس کو فائدہ ہے؟ ہاں، یہ ہوئی نا بات. تو اس لیے ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ہے نا. ہاں، تو اپنی سوچ کو بدلے. ٹھیک ہے بچوں. تو آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے کہ آج آپ نے گھر جا کر صبح شام کے اذکار یاد کرنے. کیا کرنے؟ صبح شام کے اذکار یاد کرنے. ہاں ٹھیک ہے، یاد کریں گے نا. آپ کو میں روزانہ سناتا ہوں لیکن آپ لوگ یاد نہیں کرتے. یہ تو مشکل چیز ہے، لیکن انشاءاللہ. روزانہ کب سناتے ہو؟ نہیں، اکثر تو سناتے ہیں، اکثر. کبھی. چلیں، معذرت خواہ ہے یار، بہت محاسبت النفس ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. اللہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ کہ اکثر تو میں سناتا ہوں نا. ہاں، تو یہ ہوئی نا بات. مطلب یہ غالب پر حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. چلیں، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہ. آپ جیسے اچھے بچے ہو نا تو انسان بھول جاتا ہے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کو بولتے ہیں کفارۃ المجلس. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی اپنی مجلس سے اٹھنا چاہے تو وہ کفارۃ المجلس کا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجلس میں کبھی کبھی غلط باتیں ہو جاتی، کبھی جھوٹ ہو جاتا، کبھی اللہ کے نبی کو درود نہیں بھیجا. اسی طرح آج جمعہ ہے تو آپ نے کثرت سے درود بھیجنے. کیا بھیجنے؟ درود. کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کثرت سے کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ کہف پڑھنا چاہیے جمعے کے دن. اگر آپ نے اس کو مختصر کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. ٹھیک ہے، یا اللہم صلی علی محمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں جی.